بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ بیعت سے 2 سال پہلے حارث بن ابی ذرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ باپ نے اس کا نام برا رکھا۔ بچی چندے آفتاب و چندے مہتاب تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا پھر چہرہ سے نظر نہ ہٹتا، لہٰذا اس کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہونے لگی۔ بنی مستلق کے سردار کی یہ جو بیٹی جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، اس کے حسن و خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ باپ بھی اس کی ہر خواہش و مقدم رکھتا تھا، جو کہتی تھی اسے پورا کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے برا کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی تو اس کی بیاہ کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ برا اب اس قابل ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بیوی نے ایک دن بات چھیڑی، مجھے احساس ہے میاں بیوی بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں صفوان آ گیا ہے، جو ان کے پیچھے اپنے قبیلے کا ہی مشہور شخص تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اس نے بیٹھے ہوئے پوچھا۔ برا کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ حارث بن ابی ذرار نے کہا، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، میں اپنے لڑکے مصافہ کے لیے آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے صفوان کی اس تجویز کو پسند کیا ہو، اور پھر رشتہ طے ہو گیا۔ جلدی مصافہ اور برہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ مصافہ اور برہ بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن برہ اپنی خوبگاہ میں آرام کر رہی تھی۔ چاند آسمان کی پہنائیوں میں مو خرام تھا، ہر سو خاموشی محیط تھی۔ عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد فوراً آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگی، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ آپ سوچنے لگی اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز افزوں پھیلتا جا رہا ہے، جو ایک بار حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر مر مٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور عاشقوں کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دی۔ صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی، جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مصافہ نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ سے دریافت کیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حارث بن ابی ذرار اور مصافہ اسلام کی سخت مخالف تھے، ان کو اسلام کا پھیلنا ایک آنکھ نہ بھرتا تھا، لہذا حارث بن ابی ذرار نے مدینہ پر یلغار کی نیت سے تیاریاں شروع کر دی۔ 2 شعبان 5 ہجری کو اسلامی لشکر بنی مستلق کی طرف سے روانہ ہوا، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے۔ اس لشکر میں 1000 مجاہدین تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر و انصار کا علم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ادھر حارث بن ابی ذرار کو بھی اطلاع مل گئی تھی کہ اسلامی لشکر چل پڑا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جاسوس قتل کر گیا تھا، جس نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام دشمنی سے ملغوب ہو کر حارث بن ابی ذرار کے پاس جمع ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے سر پر پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے راہ فراز اختیار کی۔ حارث نے بھی اسی عافیت سمجھی کہ بھاگ جائے، لیکن باقی اہل قبیلہ نے صف بندی کر لی اور مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشرکین کے کس بھل نکل گئے۔ ان کے 10 لوگ جنگ میں مارے گئے، جن میں مصافہ بن صفوان برہ کا خامد بھی شامل تھا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابہ حضرت ہشام بن صحابہ رضی اللہ عنہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں جو تاریخ میں غزوہ بن مستلق یا مسیح مشہور ہے، 2000 اونٹ 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھر کے 600 مرد عورتیں اور بچے اسیر ہوئے، جن میں رئیس قبیلہ کی بیٹی برہ بھی شامل تھی۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
برہ بنت حارث رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔ میں آپ کے مقابلہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے ناؤقیہ سنا دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ وہ سوچنے لگی، مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے، مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے، جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ملیں گے؟ برہ بنت حارث نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ حارث بن ابی زرار جو غزوہ بنی مستلق کے وقت بھاگ گیا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو کنیز بنا کر لے گئے ہیں تو اپنی بیٹی کے فدیے میں چند اونٹ لے کر مدینے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اونٹ لے کر چلا تھا، ان میں سے 2 اونٹ اسے بہت پسند تھے، لہٰذا اس نے وادی عقیق کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو اس سے پہلے ان کی بیٹی رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کر چکی تھی۔ آپ باہر تشریف لائے تو حارث بن ابی زرار نے عرض کی، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کر دیں اور زر فدیہ لے لیں۔ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اور اس گھاٹی کا نام بھی بتا دیا جہاں انہیں چھپایا تھا۔ آپ کو کس نے اطلاع دی؟ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، حارث بن زرار نے کہا اور مسلمان ہو گیا۔ برہ بنت حارث جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہی رہنے کی فوقیت دی اور والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی زرار رضی اللہ عنہ کو برہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے بصد خوشی قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے 40 غلام بھی آزاد کر دیے۔ آپ نے برہ کا نام بدل کر جویریہ رکھ دیا اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا وہ خواب سچا ثابت ہوا جو انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ یثرب سے چاند چلتا ہوا چاندو ان کی آغوش میں آ گیا ہے، اور جو تعبیر انہوں نے اس وقت نکالی تھی وہی نکلی۔ برہ کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مقرہ جانتے تھے اور اس بنا پر برہ کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ عنہ رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی ہے تو لوگ بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے غلام بنائے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ محبت کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی، میں نے کسی عورت کو جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کی حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی امہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرہ تعمیر کرا دیا گیا تھا۔ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ لیا گیا تھا۔ دروازے پر اونی ٹاٹ کر پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوسری عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں کیا؟ جب انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے مہر میں رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تمہاری قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی شیریں موضوع اندام ملی اور صاحب حسن و جمال عورت تھی، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ باطنی حسن سے بھی مالا مال تھی۔ بڑی زاہدہ، منطقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ صبر و رضا، بردار، حلیم و سخاوت میں، احسار و اخلاص اور ذکر تلاوت میں یکساں تھی۔ یہ سب خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے نکھر کر ابھری تھی۔
اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت وہ اپنے مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھی۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو مصلی پر بیٹھے پایا تو فرمایا جب سے باہر گیا ہوں اس وقت سے تم اس جگہ یوں ہی بیٹھی ہو۔ عرض کی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوجہ محترمہ کی بات سنی تو ارشاد فرمایا جس وقت سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں اب تک 4 کلمے میں نے پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے اب تک پڑھے ہیں تو یقیناً وہ 4 کلمے وزنی ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، وہ کون سے کلمات ہیں؟ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور ہمتاً گوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ رضا نفس، سبحان اللہ عرش، سبحان اللہ کلامتا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ذکر میں ان کلامات کو بھی شامل کر لیں جو بظاہر کم ہیں لیکن مدلول زیادہ ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ روحانی بالیدگی اور تزکیہ نفس کی خاطر نفلی روزے کا خاص اہتمام فرماتی تھی، خاص طور پر جمعۃ المبارک کو روزہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس دن ان کا روزہ تھا۔ پوچھا گزشتہ کل روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا کیا آنے والا کل کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جی ارادہ تو نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا سنا تو فرمایا افطار کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ اس سے امت کی تعلیم مقصود تھی کہ کسی خاص دن کو نفلی روزے کے لیے مخصوص نہیں کر لانا چاہیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کا موجب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ معین دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ معین دن ہفتہ اور اتوار ہیں۔